جو کوئی ایکو وغیرہ وہ بند کر دو اور آواز تھوڑی ہلکی ہو، زیادہ تیز نہ ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تکریم حفاظ کرام، اور حضرت الحاج حافظ غلام فرید سعیدی علیہ رحمہ کے فرزندان، اور ماشاءاللہ پھر ان کے آگے یہ نسل چل رہی ہے جنہوں نے یہ محبت کے چراغ جلائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے یہ انجمن غوث الورا بارگاہ غوثیت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، جس کے زیر اہتمام یہ خوبصورت، یہ شاندار، یہ جاندار محفل سجی ہے۔ اور یقیناً یہ کھیتی جنہوں نے بوئی تھی حافظ غلام فرید علیہ رحمہ، تو رب کائنات ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی قبر کو روشن فرمائے، کشادہ فرمائے، اور جنت کا باغ بنائے۔ تو یہ محبتوں کے بیج انہی کے بوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق بخشے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت کو جاری فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی فنڈز کی فراہمی کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی ایڈمنسٹریٹو سینکشن، کوئی انتظامی منظوری، یہ بھی کوئی مشکل نہیں تھی۔ وہ جو چاہے سو کرے، وہ قادر مطلق۔ لیکن اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ بظاہر ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت مل جاتی، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، نہ کوئی ہنگامے ہوتے، نہ تخریب کاری، نہ دہشت گردی، نہ فتوے بازی، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ بہت سپرفیشل سوچ ہے، سطحی سوچ ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی ہمارے رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ وہ کیسے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، ابھی تو ہمیں ہدایت ملتی ہے انبیاء کے ذریعے، ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، ہم نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، حکم و دولی کر بیٹھتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تو پھر کوئی معافی تلافی کی صورت بن جاتی ہے، توبہ ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہم اپنے کیے پر نادم ہوتے ہیں، اشک بار ہوتے ہیں، اور رب کائنات اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہی کچھ ہے۔ لیکن سوچئے، اگر ہمیں ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہوتی، اور پھر اگر کوئی ایسا اللہ کی طرف سے مشکل حکم آ جاتا جس کو ماننا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا۔ مثال کے طور پہ حکم آ جاتا کہ جی پہلے
2.5% زکوٰۃ فرض تھی، اب کورونا کی وجہ سے لوگ بہت عاجز ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے لیے جسم و جان کی ڈوری برقرار رکھنا مشکل ہو گئے، تو اب صرف 2.5% سے لوگوں کا بھلا نہیں ہوتا، تو اب تم پر 10% زکوٰۃ فرض کی جاتی ہے۔ تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اگر ایسا حکم آتا تو ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے جو اس حکم کی فوراً تعمیل کر لیتے، اور کتنے ہوتے جو بہانہ سازی کرتے، کوئی چور دروازہ تلاش کرتے، کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے، اور کسی طرح اس حکم سے جان چھڑانے کی فکر کرتے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، اس کے لیے مجھے یہاں پہ کوئی ریفرینڈم کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو ہمیں احکام ملتے ہیں انبیاء کے ذریعے، تو ہم کہیں کوتاہی کر بیٹھے تو چلیے معافی تلافی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم آتا اور ہم نافرمانی کرتے، پھر ذرا سوچئے ہمارے لیے معافی کی کوئی صورت ہوتی؟ پھر تو سزا یقیناً ملتی، اور وہ بھی بہت سخت سزا ملتی۔ تو یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ یہ اس کو ایک اور انداز سے زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے فرض کیجیے آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہے، اس کو اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ اب آپ نے اس سے کہا کہ اب تو مسلمان ہو گئے، اب تمہیں نماز بھی ادا کرنی ہے، تو چلو یہ میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں نماز کی، اس کو پڑھو، اور اس کو پڑھ کر نماز ادا کرنا سیکھو اور صحیح طرح صحت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو کیا وہ شخص جس نے کبھی پہلے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہا بھی نہیں، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بھی نہیں، کیا وہ صرف کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر سکے گا؟ یقیناً نہیں۔ ہمیں نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گی، نماز سکھانا پڑے گی، تو پھر جا کے وہ نماز ادا کرنے کے قابل ہوگا۔ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ صرف ایک نماز ہم صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو یارو ساری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھل کر ہم کیسے گزار سکتے ہیں اگر ہمارے سامنے وہ اس زندگی کا عملی نمونہ نہ ہو؟ تو رب کائنات نے کرم فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کے ہمیں دکھایا کہ ایک مسلمان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اس بات کو اگر میں ایک اور زاویے سے دیکھوں تو شاید پند و نصیحت کے طور پہ زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیے اگر آپ کوئی سادہ سی آسان سی مشین خریدنے کے لیے جائیں، مثلا جوسر، بلینڈر، گرائنڈر، یہ سادہ مشینیں ہیں نا، تو آپ خریدنے کے لیے گئے تو وہ جو دکاندار ہے اس نے وہی یہ مشینیں چلا کے آپریٹ کر کے آپ کو دکھا دی، جی اس بٹن کو دبائیں گے مشین چل پڑے گی، اس کو دبائیں گے رک جائے گی، اس سے سپیڈ کنٹرول ہوگی۔ وہ 2-3 بٹن تھے، آپ نے وہ سمجھ لیے، لے آئے، مشین استعمال کرتے رہے۔ لیکن فرض کریں آپ کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ، زیادہ قیمتی مشین خریدنے گئے، مثلا اسمارٹ فون خریدنے گئے، اب دکاندار سے کہا کہ ذرا مجھے بتائیں اس میں کیا کیا فنکشن ہیں۔ دکاندار نے ہاتھ جوڑ لیے، سے میں صبح سے شام تک بتاتا رہوں گا، نہ آپ کے پلے پڑے گا، نہ میں سمجھا پاؤں گا۔ تو اس کمپنی نے آپ کی سہولت کے لیے ایک بکلیٹ چھاپ دی ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہے کہ اس کے کون کون سے فنکشن ہیں، اس کو کس طرح آپریٹ کریں تو آپ اس سے میکسیمم بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں آپ کو مشکل ہو تو ماشاءاللہ آج کل جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے تو موبائل فون پر PhD کی ہوئی ہے، ان سے پوچھئے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی مشین خریدنے گئے جو کروڑوں کی ہے اور انتہائی قیمتی بھی ہے اور انتہائی پیچیدہ بھی ہے، کسی فیکٹری کی کوئی مشین ہے، یا جیسے آج کل میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے اگر کچھ بچے یہاں پہ ہوں تو ان کو پتا ہے کہ آج کل میڈیکل کی جو مشینیں آ رہی ہیں، جیسے MRI کی مشین ہے، اب اس کو ایک عام آدمی تو آپریٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اب وہ مشین قیمتی بھی ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ایک مشین بنانے والی کمپنی ایک بکلیٹ تو چھاپ دیتی ہے جس میں لکھا ہے کہ اس کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے، لیکن وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ کمپنی کا ایک بندہ بھیجتے ہیں کہ بھئی جاؤ یہ مشین اپنے سامنے انسٹال کرواؤ، لگواؤ، اور ذرا دیکھ لینا بجلی کا کنیکشن ٹھیک ہے، ٹرانسفارمر جو ہے اس کی کیپیسٹی صحیح ہے، کوئی فلکچویشن تو نہیں ہے، کوئی لوز کنیکشن تو نہیں ہے، کوئی اور اونچ نیچ تو نہیں ہے، کوئی پانی تو نہیں ٹپک رہا، کوئی سیل وغیرہ ہو جو وہاں پر گڑبڑ کر دے۔ یہ مشین اپنے سامنے لگوا کے، تجربہ کرا کے، چلا کے دکھا کے آؤ
کہ تاکہ نہ کسٹمر کا نقصان ہو نہ ہمارا نقصان ہو۔ اور یہ کوئی میں قصوں کہانیوں کی بات نہیں کر رہا، یہ سب کچھ یہ ہوتا ہے روزمرہ کی زندگی میں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، اب انسان بھی بڑی قیمتی مشین ہے اور بڑی پیچیدہ مشین ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس کی کاریگری کا شاہکار ہے اور شان ازل کی صنعت کا نمونہ ہے۔ تو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے، اس کی وقت و اہمیت کی وجہ سے رب کائنات نے ایک تو ہمیں تحریری ہدایت نامہ عطا فرمایا جس کو قرآن کہتے ہیں، اور اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں میں جا کے تجربہ کرا کے زندگی گزار کے عمر بسر کر کے دکھا کے آ کے ایک انسان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اب وہ پریکٹیکل شیپ بھی ہمارے سامنے ہے، وہ عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مشین میں کتنے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں اور ہم اس کو کس طرح استعمال کریں اور کس طرح آپریٹ کریں تو اس سے ہم کیا کیا بینیفٹس لے سکتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر آقا کریم نے جس طرح استعمال کر کے دکھائی ہے اسی طرح اگر ہم نے اس مشین کو استعمال کیا تو ایسی صورت میں ہم اس مشین کے ذریعے واقعات کی ترتیب بھی بدل سکتے ہیں، موسموں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، نفع نقصان کا پھیر بھی پہیہ بھی الٹا چلا سکتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس مشین کو اس طرح استعمال کریں جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر کے دکھائی۔ اور اسی بات کو ایک مختلف زاویے سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، فرض کیجیے آپ نے کوئی گاڑی خریدی اور یہ آپ کا فرسٹ چانس تھا گاڑی خریدنے کا، تو اس میں تیل وغیرہ ڈلوانا تھا، آپ پیٹرول اسٹیشن پہ پہنچے، پہلے تجربہ تھا نہیں، آپ جا کے ڈیزل پمپ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی جو پیٹرول سے چلتی تھی۔ اب اتفاق سے وہاں پر جو تیل ڈالنے والا جو ملازم ہے، یہ بھی اس کا پہلا دن تھا، اس نے دیکھا کہ یہ گاڑی جس پمپ کے سامنے کھڑی ہے، سوچا وہی چیز ڈالنی ہوگی، اس نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ڈیزل سے آپ کی گاڑی کا ٹینک فل کر دیا۔ اب بتائیے اس کا انجن بیٹھ جائے گا، اس کا بٹھا بیٹھ جائے گا، وہ گاڑی خراب ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی مشین ہو اگر ہمیں اسے استعمال کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس میں کیا ڈالنا ہے اور کیا نہیں ڈالنا۔ پیٹرول ڈالنا ہے، ڈیزل نہیں ڈالنا۔ اگر یہ بیٹری سے چلتی ہے تو اسے بجلی سے چلانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور مائکرو ویو اوون بھی آج کل گھر گھر کی کہانی ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اس اوون کے اندر اگر تم نے کوئی میٹیلک چیز رکھی تو اس کے سارے سرکٹ بھگ سے اڑ جائیں گے، یہ اسکریپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس لیے اس میں کوئی دھات کی بنی ہوئی چیز رکھ کے اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ سب چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے نا یارو۔ یہ انسان کی جو مشینری بنائی رب کائنات نے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا کہ اس میں کیا ڈالنا ہے اور کیا نہیں ڈالنا۔ اس میں پانی تو ڈالنا ہے، پیشاب نہیں ڈالنا، دودھ اور شربت تو ڈالنی ہے، شراب نہیں ڈالنا، اس میں حلال اور طیب چیزیں تو ڈالنی ہیں، حرام اور نجس چیزیں نہیں ڈالنی۔ اور اگر تم نے یہ خیال نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ مشین خراب ہو جائے گی، اور خراب ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس مشین نے تمہیں پہنچانا تھا، جھکانا تھا رب کی بارگاہ میں، یہ تمہیں پتھروں اور بتوں اور جانوروں کے سامنے جھکا دے گی۔ اس نے تمہیں جنت تک لے جانا تھا، یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ اس نے تمہیں فخر ملائکہ بنانا تھا، یہ تمہیں ننگے انسانیت بنا دے گی۔ اس لیے اس مشین کو بس اسی طرح استعمال کرنا جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی استعمال کر کے دکھایا ہے۔ حضرات مکرم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ظاہر ہے، باقی انبیاء کی بات تو اپنی جگہ، میرے آقا کریم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو اپنی خواہش نفس سے کلام کرتے ہی نہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ تو وہی کہتے ہیں، وہی بولتے ہیں جو ان پر وحی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات کہتا چلوں، دیکھیے ہم سب لوگوں میں ایک انسانی کمزوری ہے، بشری کمزوری ہے، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ اب آپ اسے سلپ آف ٹنگ کہیے، زبان کا پھسلنا، یا اسے سبقت لسانی کہیے، کچھ بھی نام دے دیجئے، لیکن ہو جاتا ہے نا، انسان کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ نکل جاتا ہے۔ میں کسی اور کے کندھے پہ بندوق نہ رکھوں، اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ بات ہے تقریباً آج سے 40-42 سال پہلے کی،
میرے والد گرامی حضور غزالی دورہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے گھر کے اندر، میں باہر کھڑا ہوں، ہمارے والد کے ایک بہت چہیتے مرید، وہ ملا حبیب ان کا نام تھا، وہ آئے اور کہنے لگے کہ جی وہ حضرت صاحب کو بتا دیجئے کہ میری پوتی فوت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا حبیب صاحب، بڑا افسوس ہوا، آپ تشریف رکھیے، میں عرض کرتا ہوں حضرت کی خدمت میں۔ میں اندر گیا، میں نے ان سے کہا کہ جی ابا جی وہ ملا حبیب صاحب تشریف لائے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی فوتی پوت ہو گئی ہے۔ ابا جی نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی وہ ملا حبیب صاحب کی فوتی پوت ہو گئی ہے۔ بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا بول رہے ہو۔ اب جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ پوتی فوت ہو گئی ہے کی بجائے میں کہہ رہا ہوں فوتی پوت ہو گئی ہے۔ اب ہر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے ایسا، بے شک ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یارو میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے شک لباس بشریت میں جلوہ فگن ہوئے ہیں، لیکن وہ بشری کمزوریوں سے پاک ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آقا کریم کہنا کچھ چاہتے ہوں اور زبان اقدس سے کچھ اور اچھا ایک محفل میں جو مکس گیدرنگ تھی، یعنی جس میں دیگر مسالک کے لوگ بھی موجود تھے، وہاں میں نے بات کہی تو یہاں کے ایک معروف عالم دین ہے، میں نام نہیں لیتا غیبت کا پہلو نہ نکلے اور خواہ کوئی کشمکش اور کھینچا تانی شروع نہ ہو جائے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ قاضی صاحب آپ نے جو یہ بات کی ہے بغیر دلیل کے ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ جی ایسی کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کسی صحابی نے آج تک ذکر نہیں کیا کبھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کچھ اور نکلا ہو، وہ کہنا کچھ اور چاہتے ہو، بس یہی کچھ کہہ پائیں گے اور کیا ہے؟ تو یہ بات تو کافی دلیل نہیں ہے۔ وہ اس لیے انہوں نے اپنے علم کا روپ جھاڑا، کہنے لگے میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج تک کوئی حدیث ایسی نہیں دکھا سکتے جس سے ثابت ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھانسی آئی تھی۔ کہنے لگے اب ایسی کوئی حدیث نہیں جس سے نبی پاک کا کھانسنا ثابت ہو، لیکن کیا اس بنیاد پر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ زندگی بھر کبھی کھانسے ہی نہیں؟ بھئی چونکہ ہر ایک کو کھانسی آ جاتی ہے، اس لیے اگر کھانسے بھی تھے تو کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا، بھئی عمومی بات ہے۔ تو اسی طرح یہ زبان کا پھسل جانا یہ بھی عمومی بات ہے، اس لیے ذکر نہیں کیا، لیکن اس سے یہ لازم کہاں آیا کہ ایسا ہوا ہی نہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ لازم آتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی تو دلیل یہی قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ چونکہ ایک عمومی بات ہے اس لیے اس کا ذکر نہیں ہوا، چلیے دوسری حدیث بھی پیش نظر رکھیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، میرے آقا کریم جو فرماتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ ایک دن قریش کے لوگ کچھ لوگوں نے ان کو پٹی پڑھائی، انہو بشر، بہرحال وہ ایک انسان ہی ہے نا، بشر ہے، کبھی راضی ہو کر، کبھی ناراض ہو کر، کبھی غصے میں اور کبھی خوش ہو کر کلام کرتے ہیں، تو ہر بات تو لکھنے کی نہیں ہوتی۔ کبھی آدمی غصے میں کوئی اتنا برا بھلا کہہ دیتا ہے، بعد میں افسوس ہوتا رہتا ہے، کبھی خوش ہو کر کوئی ایسا مہربانی کا وعدہ کرتا رہتا ہے، کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں افسوس ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال وہ بھی ایک انسان ہے، کبھی خوش ہو کر کبھی ناراض ہو کر بولتے ہیں، تو ہر بات تو لکھنے کی نہیں ہوتی۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، میرے آقا کریم نے پوچھ لیا، انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا، جی قریش کے لوگوں نے اس طرح مجھے پٹی پڑھائی ہے، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑا۔ میرے آقا کریم نے قسم ارشاد فرمائی اور اپنے دہن اقدس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس دہن سے تو کبھی حق کے سوا کچھ ادا ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ اب اگر اس حدیث اور اس آیت کے موجودگی میں اگر کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا ہوتا کہ آقا کریم کی زبان اقدس سے کچھ اور نکلا ہوتا اور آپ کے کہنے کا مدعا کچھ اور ہوتا تو کافروں نے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا ہوتا، اعتراضات کی بھرمار کر دی ہوتی، شور مچا دیا ہوتا۔ وہ کہتے جناب بتائیے وہ تو وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے، تو جو کہنا چاہتے تھے وہ وحی یا جو زبان سے نکلا وہ وحی ہے؟ وہ کافر تو باتیں بناتے نا، وہ تو اعتراض کرتے، وہ کہتے جناب ان کے منہ سے تو کبھی حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں، تو جو منہ سے نکلا وہ حق ہے یا جو وہ کہنا چاہتے تھے وہ حق ہے؟ وہ تو انہوں نے تو جینا حرام کر دیا ہوتا۔ اور آج تک علم کلام کی کتابوں کے اندر وہ ابواب موجود ہوتے جہاں علماء کو بتایا جاتا کافروں نے اعتراض کیا کیا اور مسلمانوں نے جواب کیا دیا، لیکن ایسی کوئی ڈسکشن آج تک علم کلام کی کسی کتاب کا حصہ نہیں بن سکی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایسا کبھی کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ بلکہ ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے، دیکھیے آپ نے طوطوں کو بولتا تو سنا ہوگا، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، سنا ہوگا آپ نے، لیکن کبھی طوطوں کی ٹریننگ ہوتی دیکھی ہے آپ نے؟ اگر نہیں دیکھی تو وہ ذرا سنیے۔ بات یہ ہے کہ طوطا تو ایک جنگلی پرندہ ہے نا،
اس کو پکڑ لیا، اب اس کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، کسی راڈ پر، کسی شاخ پر، کسی ٹہنی پر، اور وہاں اس کے پنجے وہ ڈوری سے باندھ دیے تاکہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، اڑ نہ سکے۔ اب کمرے میں بظاہر کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ اب جو ٹرینر ہے، ٹریننگ دینے والا، اس نے اس طوطے کے سامنے ایک بڑا سا آئینہ رکھ دیا۔ اب طوطے کو اس آئینے میں اپنی شکل نظر آ رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرے جیسا ایک پرندہ یہاں بیٹھا ہے، ایک طوطا اور میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اب وہ اس طوطے کو دیکھ رہا ہے۔ جو ٹریننگ دینے والا ہے وہ اس آئینے کے پیچھے اس طرح چھپ کے بیٹھ جاتا ہے کہ طوطے کی نظر اس پہ نہیں پڑتی۔ اب وہ آئینے کے پیچھے سے بولتا ہے میاں مٹھو۔ اب طوطا حیران، کیونکہ کمرے میں تو کوئی اور ہے نہیں، بس اپنے جیسا طوطا ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے جیسا طوطا ہے، یہ پرندہ ہے، اور بولی انسانوں کی بول رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اب ٹریننگ کے کئی سیشن ہوتے ہیں دن میں، تو جناب کئی مہینوں کے بعد وہ طوطا یہ سوچ کر کہ اگر میرے جیسا دوسرا پرندہ وہ انسانوں جیسی بول سکتا ہے تو میں وہ بولی کیوں نہیں بول سکتا؟ تو وہ کوشش کرتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ بولنا سیکھ جاتا ہے۔ اس کو اپنے جیسا طوطا نظر آ رہا ہوتا ہے، بس آئینہ کون ہے یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ یارو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، وہ حجاب آدمیت ہے نا درمیان میں، وہ لباس بشریت ہے نا درمیان میں، لیکن ہم کو نہیں پتا ہوتا کہ اس حجاب کے پیچھے در حقیقت بول کون رہا ہے۔ حضرات مکرم رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو اب کوئی اور نبی تو نہیں آئے گا، کسی اور نبی کی گنجائش نہیں، لیکن لوگوں کو ہدایت کی گنجائش تو اب بھی ہے، ان کو ہدایت تو چاہیے۔ اب ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اب ہدایت ملے گی اولیاء اور علماء کے ذریعے۔ جو اولیاء ہیں وہ ہمارے باطن کو سنواریں گے، جو علماء ہیں وہ ہمارے ظاہر کی خبر گیری فرمائیں گے۔ یہ اولیاء اور علماء مل کے یہ امت محمدی کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں گے، اور اس طرح ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، برے کاموں سے، بری سوچوں سے اور بری راہوں سے بچے رہیں گے۔ اور اسی وجہ سے جو علماء ہوتے ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں، اور جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں۔ یہ مل کے گاڑی چلتی ہے اور اس طرح ہدایت ملتی ہے۔ حضرات مکرم، اللہ کے ولیوں کی شان تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اللہ خبردار کیا، تنبیہ فرمائی، خبردار کر کے کیا فرمایا؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب بات تو سیدھی ہے، جو اللہ کے دوست ہے، بھائی ولی تو اللہ کے دوست کو کہتے ہیں نا، اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب۔ تو مولا جو تیرا محبوب ہو، جو تیرا دوست ہو، جو تیرا مقرب ہو، وہ تو خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے۔ لیکن مولا ایک بات سمجھ نہیں آئی، تیرے ولیوں کو اگر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تو ظاہر ہے تیرے دوستوں کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کون سی بات ہے؟ آپ سوچیے، آپ رہتے ہیں کسی گھر میں، تو آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے بھائی آپ خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ آپ نے کہا کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے پڑوسی جو ہے اس کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ آپ کہیں گے بھائی ہمارا پڑوسی، اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تو اللہ اسے خوش رکھے، ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہو؟ بھائی ہم کوئی جلنے والے نہیں، کوڑنے والے نہیں، اس سے کوئی پنگا لینے والے نہیں، پنجہ آزمائی کرنے والے نہیں، ہم نے اسے کوئی مقدمہ بازی نہیں کی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو اللہ اسے خوش رکھے، مجھے کیوں خبردار کر رہے ہو؟ مولا تیرے ولی ہے نا، ان کو تو خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے، لیکن اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کیا بات ہے کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ اللہ کے ولی ہے، ان کو کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آج کل تو ایسا ہوتا ہے، صاحبان اقتدار چلے، کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم آ رہا ہو تو آگے ہوٹرز لگی ہوئی گاڑی چلتی ہیں اور دور سے پتہ چل جاتا ہے کوئی مصیبت آ رہی ہے، لیکن پچھلے زمانے میں تو یہ تمام اکوپمنٹس نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت اگر کسی بادشاہ نے، کسی ایسی ہستی نے آنا ہے تو کیا ہوتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے قصوں کہانیوں میں، ناولز میں پڑھا ہو، یا اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو تو آپ نے فلموں میں، ڈراموں میں دیکھا بھی ہو کہ اس پرانے زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر بادشاہ کی سواری آ رہی ہے تو اس سے آگے ایک نقیب چلتا تھا۔ اب نقیب کا لفظ جو ہے وہ آج کل تو نقابت محفل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن نقیب دراصل کہتے ہیں آواز لگانے والے، انگلش میں کہتے ہیں ہیرالڈ۔
اردو میں کہتے ہیں نقیب۔ نقیب چلتا تھا، آواز لگاتا تھا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار خبردار ذل الہی شہنشاہ وقت تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ فرض کیجئے پرانا زمانہ ہے، بادشاہ کی سواری آنے والی ہے، نقیب آواز لگا رہا ہے، با ادب با ملاحظہ ہوشیار خبردار نگاہ روبرو ذل الہی جہاں پناہ شہنشاہ وقت جلوہ فکر ہونے والے ہیں۔ فرض کیجئے کسی بندے نے جا کے سوال کر دیا، میاں بادشاہ آ رہا ہے نا، کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ ہم دکانیں بند کر کے مال چھپا کے بھاگ جائیں؟ کوئی خونی قاتل اور دہشت گرد تو نہیں آ رہا کہ ہم اپنی جان بچانے کی فکر کریں؟ بھائی بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے، وہ آ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں تو بادشاہ ایسے ہی ہوتے تھے نا، اگر آج آپ کو سمجھ نہ آئے بات تو اس کے لیے معذرت۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ آ رہا ہے، جان و مال کا محافظ آ رہا ہے، وہ رعایا کا نگہبان آ رہا ہے، تو اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کیا بات ہے؟ خبردار کیوں کر رہے ہو؟ کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا، کوئی خونی قاتل تو نہیں آ رہا۔ اگر کسی نے ایسا اعتراض کیا ہوگا تو نقیب نے جواب دیا ہوگا کہ بے وقوف، تجھے خبردار اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی چور ڈاکو یا قاتل دہشت گرد آ رہا ہے، جان مال بچانے کی فکر کرو، ارے خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے۔ اگر تجھے خبر نہ ہوئی کہ بادشاہ گزر رہا ہے، ممکن ہے تیری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے یا تجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے اور تو انجانے میں بے خبری میں مارا جائے اور بادشاہ کے قہر و غضب کا نشانہ بن جائے۔ اس لیے خبردار کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے، ذرا اپنی نگاہ پر، اپنی زبان پر، حرکات و سکنات پر قابو رکھنا، شہنشاہ کے قہر و غضب کو دعوت نہ دے بیٹھنا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا، رب کائنات بھی اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے، اے میرے بندو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہیں، یہ تو خوف سے اور غم سے محفوظ ہیں، لیکن اگر تم نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی یا دکھ دینے کی جسارت کی تو تمہارا حشر کیا ہوگا، اس سے خبردار ہو جاؤ۔ اور یہاں پر ایک اور نازک بات ہے، وہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم دونوں کی نفی ہوئی نا، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرات مکرم اگر آپ غور کریں تو خوف اور غم میں فرق ہے تو صرف زمانے کا ہے۔ بات ہو اگر ہو آنے والے زمانے کی تو خوف ہے، بات ہو اگر گزرے ہوئے زمانے کی تو غم ہے۔ الیکشن ہونے والے ہیں تو الیکشن لڑنے والوں کو خوف ہے کہیں ہار نہ جائے، الیکشن ہو چکے تو ہارنے والوں کو غم ہے کہ ہار گئے۔ امتحان ہونے والے ہیں، امتحان دینے والوں کو خوف ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جائے، امتحان ہو چکے تو فیل ہو جانے والوں کو غم ہے کہ فیل ہو گئے۔ تو خوف اور غم چیز ایک ہی ہے، فرق ہے تو صرف زمانے کا ہے۔ آگے آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم۔ رب کائنات فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اور اگر اس بات کو میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو یوں عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، میرے ولی وہ ہیں کہ آنے والا زمانہ ان کو ڈرانے کی کوشش کرتا رہے، ڈرا نہیں سکتا۔ گزرنے والا زمانہ ان کو دکھ دینے کی کوشش کرے، ان کو دکھ دے نہیں سکتا۔ ارے میرے ولی وہ ہیں جن کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری اوقات کیا ہے، تم ذرا خبردار ہو۔ حضرات مکرم یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اچھا بعض لوگ ایسے اتنے بے وقوف ہوتے ہیں جن کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر میری بات آپ نہ سمجھیں، کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بھئی آپ کی زبان اور میری زبان اور میرا جو انتخاب ہے الفاظ کا شاید وہ زیادہ مشکل ہو، آپ کے پلے نہ پڑتا ہو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی، یا میرا جو ایکسپریشن ہے، پیرایہ اظہار ہے وہ ذرا اجنبی ہے اس لیے آپ سمجھ نہیں پاتے۔ میری بات آپ نہ سمجھے، مختلف وجوہ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص خود اپنی بات نہ سمجھے تو اس کو سوائے حماقت کے پاگل پن کے اور کیا کہیں گے؟ یار لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پلے کچھ نہیں، کہتے ہیں نا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یارو اب ان کی حماقت اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ بھائی ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں محبوب کو، ولی کہتے ہیں مقرب کو۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب۔ آپ کے علاقے میں اگر کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا دوست ہو، کیا خیال ہے وہ کچھ کر سکے گا کہ نہیں؟ یارو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تو بہت اونچی چیزیں ہیں، ذرا کسی ڈی ایس پی کے کسی ایس ایچ اے کے دوست سے پنگا لے کے دیکھیے پھر پتہ چل جائے گا۔ تو یارو
ڈی ایس پی ایس ایچ او کا دوست تو بہت کچھ کر سکے، اور اللہ کے دوست کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کو سوائے حماقت کے اور کیا نام دیا جائے؟ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی شان اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے صحابہ کرام نے عرض کی آقا کریم کی بارگاہ میں، سرکار اللہ کے ولیوں کی یہ شان، قرآن مجید رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، تو آقا پھر ان کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ اب بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے، اللہ کو پہچاننا آسان، ولی کو پہچاننا مشکل۔ ممکن ہے کوئی سوچے کہ لو جی کاظمی صاحب نے ولیوں کو اللہ سے بھی بڑھا دیا کہ اللہ کو پہچاننا آسان، ولی کو پہچاننا مشکل۔ نہیں یارو، جو زاویہ نظر ہے اس کو ذرا بدل کے دیکھو نا۔ آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، اگر میں پوچھوں کہ جناب آپ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ یہاں سیالکوٹ سے آیا ہوا کون بندہ ہے، تو کیا آپ پہچان لیں گے؟ اچھا میں کہوں کہ نہیں، کوئی شخص یہاں پہ پہچان رہے ہیں کہ کراچی سے آیا ہوا کوئی بندہ ہے، کیا پہچان لیں گے؟ اچھا میں اگر کہوں کہ جی یہاں پر ایک انگریز آیا بیٹھا ہے، تو کیا آپ دیکھ کر پہچان لیں گے یا نہیں؟ اس کو تو پہچان لیں گے۔ اگر میں کہوں کوئی نیگرو آیا ہوا ہے حبشی، اس کو بھی دیکھ کے پہچان لیں گے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو انگریز ہے اس جیسا تو دوسرا کوئی نہیں ہے نا، تو وہ علیحدہ سے پہچانا جائے گا۔ جو حبشی ہے اس جیسا تو دوسرا کوئی نہیں ہے، وہ علیحدہ سے پہچانا جائے گا۔ تو جو اللہ ہے بتاؤ اس جیسا کوئی اور ہے؟ اللہ جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، تو اس کو پہچاننا تو آسان ہوا نا۔ لیکن اللہ کے ولی تو دیکھنے میں عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں، وہاں پہ انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے خبردار کیا ہے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا خبردار رہو، میرے ولیوں سے پنگا لینے کی کوشش نہ کرو۔ من عادی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت مول لی، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں جس سے اللہ اعلان جنگ کر رہا ہو، کیا وہ سکون سے اس اعلان جنگ کو قبول کر لے گا؟ ٹھیک ہے مولا پھر جنگ ہے تو جنگ ہی صحیح، کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی یاد کیجئے جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے وہ بھی ہوتے ہیں جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، لباس بوسیدہ ہوتا ہے، پاؤں فگار ہوتے ہیں، حالت خستہ ہوتی ہے، بچے بالے ان کے پیچھے آوازیں لگاتے اور تالیاں پیٹتے پھرتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا پھر ولیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اب یہاں پہ اگر میں قرآن کی ایک اور آیت اس حدیث سے ملاؤں تو ایک نیا مفہوم سامنے آتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں نا وہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر میں کسی کو متقی کہوں تو مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے، آپ کسی کو متقی کہیں آپ کو خوش فہمی ہو سکتی ہے، لیکن جس کو قرآن متقی کہے اس کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ تو اب قرآن بتا رہا ہے، رب کائنات اعلان فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی انہوں نے تقوی کا لبادہ نہیں اوڑھا ہوتا اور پارسائی کا نقاب نہیں چڑھایا ہوتا اور کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ دل سے متقی ہوتے ہیں۔ اب یہ کن کے تقوی و طہارت پر قرآن گواہی دے رہا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، نشانی شاعر جمع ہے شعیرہ کی، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو۔ نشانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ پرانا ایک گھسا پیٹا لطیفہ ہے، اب تو اس لطیفے کی داڑھی بھی سفید ہو گئی، شاید اس سے رہنمائی ملے۔ دو دوست ملے نا، ایک نے دوسرے سے کہا بھائی اپنی انگوٹھی تو مجھے دے دو۔ اس نے کہا کیوں دے دوں بھائی؟ اس نے کہا تمہاری نشانی ہے نا، میں جب دیکھوں گا تم یاد آ جاؤ گے۔ تو دوست نے کہا کہ نہیں میں انگوٹھی تو نہیں دے رہا،
لیکن جب بھی خالی عمری دیکھو نا میں یاد آ جاؤں. تو نشانی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے. نشانی کی تعریف یہ ہے، نشانی کا فلسفہ یہ ہے، نشانی کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے. اب اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں کبھی عمارات کی صورت میں ہوتی ہیں، بیت مسجد اقصی ہے، بیت عتیق ہے، مقابر اولیاء ہے، مساجد ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. اور اللہ کی نشانیاں کبھی مقامات کی صورت میں ہوتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کبھی اللہ کی نشانیاں وہ اللہ کے بندوں کی صورت میں ہوتی ہیں. یہ نبی اور ولی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ممکن ہے کوئی دوست کہیں کہ جی آپ نے کھینچتان کے، چونکہ 11ویں شریف کی محفل تھی، غوث پاک کا ذکر تھا، آپ نے کھینچتان کے اللہ کے ولیوں کو اللہ کی نشانی بنا دیا. کوئی دلیل ہونی چاہیے، ایسے ہی صرف لفاظی سے، صرف باتوں سے تو نشانی نہیں بن جاتے. میں عرض کروں گا کہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ نشانی تو کہتے ہی اس کو ہے جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے. اور پھر میری زبان رسالت بتا رہی ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو یہاں پر اب کسی مفتی اور مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں، زبان رسالت گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کی نشانی ہوتے ہیں. اور اللہ نے جو متقی ہونے کا جو کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ متقی ہوتے ہیں کون، اللہ کے ولیوں کے بارے میں نہیں فرمایا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی ولیوں کی تعظیم کرنے والوں کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے. ان سے عقیدت رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے لو لگانے والے اور ان کی عظمت و شان کو اپنے قلب و ذہن میں اجاگر کرنے والے، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ارے وہ دل سے متقی ہوتے ہیں. جن کی تعظیم کرنے سے قرآن مجید تمہارے تقوی و طہارت پر گواہی دے، ذرا سوچو ان کا اپنا مقام کیا ہوگا. حضرات مکرم، جہاں تک حضور غوث پاک کا تعلق ہے تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم نے حضور غوث پاک کی سیرت مبارکہ سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے صرف کرامتیں بیان کرنا سیکھی ہیں. لیکن میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. ہم اہل سنت ہیں، ہم تو کرامتوں کو مانتے ہیں، ہم تو قائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہم انکار کرنے والے نہیں، کیڑے نکالنے والے نہیں، باتیں بنانے والے نہیں، اگر مگر کرنے والے نہیں. ہم تو سر تسلیم کو خم کرنے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں. لیکن بات یہ ہے ہر چیز کا ایک پہلو ہوتا ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. دیکھیے حضور غوث پاک کی کرامتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور غوث پاک کا مرتبہ زیادہ ہے یا صحابہ کرام کا مرتبہ زیادہ ہے؟ صحابہ کرام کے برابر تو کوئی غیر صحابی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ جس نے ایمان اور محبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 23 سالہ دور نبوت میں، جب آقا کریم روئے زمین پر جلوہ فکن تھے اور چشم فلک کے سامنے تشریف فرما تھے، اس وقت جس نے ایمان اور محبت سے ایک نظر دیکھا آقا کریم کو اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی ہے. اور کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک دفعہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ غالباً لاہور کے علاقے میں خطاب فرما رہے ہیں اور یہی بات ارشاد فرمائی کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا قاضی صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اب وہ عالم آ رہے ہیں، وہ شخصیت آ رہی ہے جو فلسفے اور منطق کے امام ہیں اور جو ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تول کر بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے عجیب بات کی ہے، یہ ایسی بات کی جو عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. بھائی نے کہا بھائی میں نے ایسی کیا بات کری؟ کہنا جی آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی ہزاروں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. بھائی عقل بھی یہ کہتی ہے، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ ظالم تو نہیں ہے معاذ اللہ، وہ ہر ایک کو اس کے عمل کا اجر دیتا ہے نا، تو جو جیسا عمل کرتا ہے ویسا اس کو اجر مل جاتا ہے. تو کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو آپ نے کہا یہ عقل اور شریعت دونوں کے خلاف، ابا جی قبلہ مسکرائے، فرمایا کہ یہ اعتراض اگر کرنا ہے تو اللہ پہ کرو اور اس سے پوچھو کہ اس نے
کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا؟ میں جو بات بتانا چاہتا تھا، جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ مرتبہ تو صحابہ کرام کا بہت بلند ہے اور غیر صحابی ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، اور صحابہ کرام کی تعداد لاکھوں میں بنتی ہے۔ واعظین سے، مقررین سے، علماء سے، خطباء سے میں درخواست کروں گا کہ وہ حدیث کی کتابیں اٹھائیں اور روایات کھنگالیں، اور جناب تمام جو کچھ بھی ان کے پاس اثاثہ ہے علم کا اس سب کی برگردانی کریں، اور مجھے صحابہ کرام کی جو کرامتیں ہیں وہ ذرا اکٹھی کر کے بتائیں، کتنی کرامتیں ہیں ان کے سامنے۔ وہ یا ساریت الجبل حضرت عمر فاروق کا قول، یا دریائے نیل کے نام و خط، ایسی چند ایک کرامتیں جو ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، وہی بیان کی جائیں گی۔ لاکھوں صحابیوں سے بس یہی کرامتیں ظاہر ہوئی۔ یہاں پر عالم یہ ہے کہ ایک غوث پاک کی کرامتیں بیان کرنے بیٹھیں تو جناب وہ رات ختم ہو جائے، وہ کرامتیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹی کرامتیں ہیں، یہ نہیں کہہ رہا یہ من گھڑت کرامتیں ہیں، یہ نہیں کہہ رہا یہ زور خطابت سے گھڑی گئی کرامتیں ہیں، نہیں، یہ اپنی جگہ درست صحیح، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام انہوں نے تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے راہ عمل کا تعین کرنا تھا، انہوں نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مثال بننا تھا۔ اس لیے اگر وہ ہر کام معجزے سے کر رہے ہوتے یا کرامتوں سے کر رہے ہوتے تو یارو ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے۔ بس ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کوئی کرامت دکھائی جائے گی اور جناب کوئی معجزہ ظہور پذیر ہوگا اور جناب بگڑی بن جائے گی۔ جیسے آج کل بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر چل رہا ہوتا ہے، جناب کچھ فکر کی بات نہیں ہے، بس مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، وہ تشریف لائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ کیا بے عملی کی طرف لوگوں کو دھکیلنے کی کوشش نہیں ہے؟ یارو صحابہ کرام نے جو اتنی سختیاں سہی ہیں، بالکل ابتدا میں جو مسلمان ہوئے کافروں کے غلام بھی تھے، انہوں نے اپنے غلاموں پر کیا کیا قہر نہیں توڑا، دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیتے، سینے پر بوجھ رکھ دیتے تھے، اٹھ نہ سکے، چربی پگھل پگھل کے بہتی رہتی تھی، لیکن ان کی زبان سے کلمہ توحید و رسالت کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا تھا۔ ایک انگارہ ذرا ہماری انگلی کو چھو جائے ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ذرا سوچئے، دہتے انگاروں پر لٹا دینا یہ اذیت کی کیسی انتہا ہے۔ اس اذیت سے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے نا، لیکن تب بھی وہ اپنے عقیدے سے منحرف نہیں ہوئے، انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ میرے آقا کریم اگر طائف میں لہو لہان ہوئے ہیں، پوچھا ہے نا فرشتوں نے، آقا اگر حکم ہو آپ کے دشمنوں کو پیس کر ہلاک کر دیا جائے پہاڑوں میں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اے فرشتوں، بے شک میں اگر چاہوں میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے غلاموں کو تو دشمنوں سے پالا پڑے گا نا، زخم بھی لگیں گے نا، خون بھی بہے گا نا، تکلیف بھی پہنچے گی نا، تو پھر میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں تاکہ میرے غلاموں کو پھر کبھی شکایت نہ کرنی پڑے۔ رب کی بارگاہ میں وہ دفتر شکایت کھولے نہ بیٹھے ہوں، بلکہ ان کے سامنے میرا چہرہ اور میری مثال ہو۔ تو حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ کرامتوں سے ثابت کچھ نہیں ہوتا سوائے صاحب کرامت کی عظمت کے، اور وہ عظمت جو پہلے ہی مانتا ہو تو وہاں پر ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن جب ہم باقی واقعات کو پیش نظر رکھتے ہیں تو ان سے پھر ہمیں سبق ملتا ہے، راہ عمل کا، سختیاں سہنے کا، دکھ اٹھانے کا، راہ حق میں قربانی کا، ایثار کا، اور یہ قربانی اور ایثار اور یہ حق کی خاطر تکلیفیں سہنا، بھئی یہی تو جوہر ہے، اسی کو تو ہمیں اپنانا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو فراموش کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو معاذ اللہ دفن کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے تو اسی لیے ہے نا کہ مسلمان بھی عجیب لوگ ہیں، یہ سر کٹا دیتے ہیں اپنے مقصد کی خاطر، یہ گھر لٹا دیتے ہیں اپنے مقصد کی خاطر، یہ آل اولاد کو قربان کر دیتے ہیں اپنے دین اور مذہب کی خاطر۔ حضرات مکرم، یہ سبق ہمیں آقا کریم نے ایثار و قربانی کی راہ پر چل کے سکھایا ہے، اور صحابہ کرام کے جو سیرت مبارکہ ہے ان میں یہ ملا ہے، اور بے شک جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے بھی یہ سبق پڑھایا ہے، لیکن ہم نے ان باقی تمام اسباب کو فراموش کر دیا ہے، صرف کرامتوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں
کہ صحیح وہ ہم گناہگار تو ہیں، خطا کار تو ہیں، لیکن حضور غوث پاک نے بھی تو ایک چور پر نظر کی تھی تو اسے ولی بنا دیا تھا. ذرا آپ بھی توجہ فرمائیے. ایک تو خیر ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ اس طرح ہم کسی کو، میری نظر تو ویسے بھی کمزور ہے کہ نظر کے ذریعے کسی کو ولی بنائیں، لیکن یہ تو ایک ایگزیمپشن ہے، ایک مثال ہے نا کہ ایک چور کو اس طرح توجہ کر کے ولی بنا دیا. لیکن باقی جتنے ولی ہیں وہ کس طرح ولی بنے ہیں؟ وہ صرف کسی کی توجہ سے نہیں بنے ہیں، انہوں نے ریاضت کی ہے، انہوں نے عبادت کی ہے. جناب آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے جو خانقاہ نظام تھا اس میں 20-30 سال تک وہ لوگ وہ خدمت کرتے تھے، وہ چلہ کشی کرتے تھے، عبادت و ریاضت کرتے تھے، نفس کشی کرتے تھے. وہ جناب اپنے تزکیہ نفس کے راستے پہ چلتے تھے، پھر کہیں جا کے ان کو خرقہ خلافت ملتا تھا اور ان کو کوئی سند ملتی تھی. آج کل کی طرح نہیں کہ ادھر آپ نے بیعت کی ہے اور ساتھ ہی دستار بندی بھی کرا دی ہے، جناب آپ کو خلافت بھی مل گئی. ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ آج کل ہم نے یہ شارٹ کٹ تلاش کر لی ہے نا اپنے لیے، تو اس وجہ سے ہمیں چیزیں مشکل نظر آنے لگی ہیں. لیکن اگر آپ ولیوں کی سیرت میں دیکھیں گے تو وہاں پر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، وہاں پر محنت ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، اپنے نفس کی نفی ہے اور اس کی رضا کی خاطر اپنی مرضی کو قربان کرنا ہے. اور اگر وہ راستہ اولیاء کا، اصفیاء کا، ازکیاء کا وہ راستہ آج ہم اپنا لیں تو آج بھی راستے کھل سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہمارے اندر تو دوگڑا پن ہے. آپ کو شاید یاد ہو، آج سے تقریباً 10 برس پہلے کی بات ہے، امریکہ میں ایک گستاخانہ فلم بنائی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس گستاخانہ فلم کے رد عمل کے طور پر یہاں پہ بڑے جلوس نکلے، ریلیاں نکلی، بڑا طوفان مچا، بہت شور شرابہ ہوا. لیکن وہاں پر مجھ سے جب پوچھا لوگوں نے تو میں نے کہا کہ کیا کریں، یہ لوگ جلوسوں کے اندر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، مولا امریکہ تباہ ہو جائے، امریکہ برباد ہو جائے، امریکہ کا ککھ نہ رہے، اور دوسری طرف سینے میں تمنا پڑ رہی ہوتی ہے مولا امریکہ کا ویزا تو مل جائے. جب دل اور زبان میں اتنے فاصلے ہوں کہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، جب یہ فاصلے مٹا دو گے، رب سے لو لگا لو گے اور صوفیاء کرام کی ان تعلیمات کو حفظ جاں بنا لو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ پھر پتھر بھی تمہارے راستے میں رکاوٹ بننے کی بجائے تمہارے لیے راستے کھولتے ہوئے محسوس ہوتے ہوں گے. جب رب کی مرضی کے مطابق چلو گے تو پھر رب کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے یہ تمہارے لیے خود گویا ہموار ہوتی چلی جائے گی. شرط یہی ہے کہ وہ ان راستوں کو اپناؤ، ان طریقوں کو اپناؤ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، حضور غوث پاک جیسی شخصیات نے اپنا کے دکھایا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اس مبارک نورانی محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور، اور مولا تیرے جن بندوں نے یہ محفل